السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگلی حیات کے گھر اور دنیا کے پھیپھڑے ایمیزون کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ اسے رین فارسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ پورے سال یہاں بارش پڑتی ہے۔ یہ جنگل 9 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس جنگل کو دنیا کا پھیپھڑا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کو 20% آکسیجن دیتا ہے۔ جتنا یہ خوبصورتی میں آگے ہے اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں پر ایسے جیو پائے جاتے ہیں جو باہری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ یہ جنگل بہت گھنا ہے جس وجہ سے دن کے وقت بھی یہاں اندھیرا رہتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سانپ گرین اناکونڈا بھی اسی جنگل میں پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ 30 فٹ لمبا اور 250 kg وزنی ہوتا ہے۔ یہ گیلی یا دلدلی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ سانپ زہریلے تو نہیں ہوتے لیکن بھوک لگنے پر کسی انسان یا جانور کو زندہ ہی نگل جاتے ہیں۔ ایمیزون جنگل کی چھوٹی سی چونٹی بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ان سے ملیے، یہ ہیں بلیٹ اینٹ۔ اس چونٹی کے کاٹنے سے گولی لگنے جتنا درد ہوتا ہے، اور اگر بہت ساری چونٹیاں مل کر کاٹ لیں تو انسان کی درد سے ہی موت ہو جائے گی۔ ذرا اس خوبصورت مینڈک کو تو دیکھیے، اسے پوائزن ڈارٹ فراگ کہا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی پر ہرگز مت جائیے کیونکہ ایمیزون جنگل میں رہنے والا یہ خوبصورت مینڈک بہت ہی زہریلا ہوتا ہے۔ اس مینڈک میں 10 انسانوں کو مارنے جتنا زہر ہوتا ہے۔ یہ مینڈک اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اسے چھونے تک سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ ایمیزون کے جنگلوں میں ایک ایسا مینڈک بھی پایا جاتا ہے جس کے آرگنز دیکھنے کے لیے اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کی اسکن سے ہی اس کے آرگنز دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں ایک ندی بھی بہتی ہے جسے ایمیزون ندی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ندی ہے۔ ایمیزون ندی میں ایک ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جو اپنے شکار کو بجلی کے جھٹکے دے کر مارتی ہے۔ اس مچھلی کو الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے سے بڑے مگرمچھ کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ اس مچھلی کا کرنٹ صرف پانی میں رہنے والے جیووں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان سے دوری بنا کر رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ ایمیزون ندی میں ایک ایسی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جو بہت چھوٹی لیکن بڑی مچھلیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اسے کینگیرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مچھلی اپنے شکار پر حملہ کرنے کے بجائے اس کے جسم میں چلی جاتی ہے اور اس کے آرگنز کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ مچھلی انسانوں کو بھی اپنا شکار بناتی ہے۔ اگر کوئی انسان غلطی سے ایمیزون ندی میں گر جائے تو یہ مچھلی اس کے جسم میں چلی جاتی ہے اور کئی مہینوں تک اس کے آرگنز کو کھاتی رہتی ہے۔ اگر اس مچھلی کو جسم سے نہ نکالا گیا تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس ندی میں پنک کلر کی ڈولفن بھی پائی جاتی ہے جسے پنک ڈولفن کہا جاتا ہے۔ ایمیزون جنگل صرف جانوروں، پنچھیوں، مچھلیوں اور کیڑوں مکوڑوں کا نہیں بلکہ یہ کئی انسانوں کا بھی گھر ہے۔ یہاں پہ انسانوں کے کئی قبیلے آباد ہیں جن میں سے کچھ قبائل کا تو باہری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں اور انہیں ہرگز پسند نہیں کہ کوئی باہری آ کر ان کے علاقے میں تانک جھانک کرے۔ اسی لیے یہ اپنے علاقے میں آنے والے انسانوں کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ رہنے والے جانوروں کے ساتھ ساتھ یہاں کے انسان بھی خطرناک ہیں۔ سمندر کے بعد ایمیزون جنگل ہی وہ دوسری جگہ ہے جسے آج تک انسان پوری طرح سمجھ نہیں پایا ہے۔ اس جنگل کے سینے میں کئی راز دفن ہیں جن سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھ سکا ہے۔ یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ پاکستان جیسے 7 ملک یا انڈیا جیسے 2 ملک مل کر اس کے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ریسرچرز کو ہر بار کوئی نیا جیو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایمیزون جنگل جانوروں اور پنچھیوں کا گھر ہے۔ یہ جنگل جتنا ان کے لیے ضروری ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن مہیا کرتا ہے، اور اس وقت جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ایمیزون کے جنگل سے آ رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دوسرے جنگلوں کی طرح ایمیزون کے جنگل کو بھی کاٹا جا رہا ہے۔ صرف ایمیزون کا جنگل نہیں بلکہ پوری دنیا کے جنگلات ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ ہمیں لکڑی، پھل، دوائیاں اور آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ ان جنگلوں کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں کاٹ کر برباد کرتے ہیں۔ جب ایک انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر زمین کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو یہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے جنگلوں کی حفاظت کیجیے۔